ہدایت اور رہنمائی کے لیے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا۔ بے شمار انبیاء کرام اور رسول اس دنیا کے اندر آئے، اور ان سب نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے حکم کے مطابق لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف بلایا، حق کی طرف بلایا۔ سب سے آخر میں پیغمبر اسلام سید الاولین والآخرین سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو آخری نبی بنا کر بھیجا۔ تمام نبیوں کا سلسلہ آپ پر ختم فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کا دروازہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بند کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایمان والے صحابہ کرام کی جماعت قائم کی، جو جماعت تیار کی، وہ جماعت دنیا کے اندر نبیوں کے بعد سب سے افضل جماعت تھی۔ وہ لوگ دنیا کے اندر سب سے افضل لوگ تھے، سب سے بہتر انسان تھے، اور جب تک وہ اس دنیا کے اندر رہے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی سربلندی کی فکر کی۔ انہوں نے دنیا کے اندر عدل اور انصاف کو قائم کرنے کی فکر کی، دنیا سے ظلم کو، اندھیرے کو، تاریکی کو اور انیائے کو ختم کرنے کی فکر کی، اور اس کے لیے کوشش کی۔ یہ صحابہ کرام کی جماعت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، نبوت کے طریقے پر اور تمام نبیوں اور رسولوں کے طریقے پر خلافت کو، حکومت کو قائم رکھا، اور اس دنیا سے ظلم کو ختم کیا، عدل و انصاف کو قائم کیا۔ اور یہی وہ چیز ہے جس کا مطالبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک ایمان والے سے کیا ہے کہ وہ انسان جہاں بھی ہو، ایک ایمان والے کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی سطح سے لے کر جس بھی لیول پر ہو، جس بھی سطح پر ہو، اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ انصاف کو قائم کرے، عدل کو قائم کرے، اور اس چیز کے لیے فکر کرے، کوشش کرے کہ دنیا کے اندر امن و امان ہو، چین ہو، سکون ہو، عدل ہو، انصاف ہو، ظلم کا خاتمہ ہو۔ یہ ہر ایک ایمان والے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ داری رکھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی پیشین گوئیاں فرمائی، آنے والے وقت کے بارے میں یہ بتایا کہ اس وقت جو نبوت ہے، نبیوں کے آنے کا جو سلسلہ ہے، یہ ہمارے اوپر ختم ہو رہا ہے، اور اب ہمارے بعد میں کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، لیکن اس کے بعد میں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خلافت قائم ہوگی، اور وہ خلافت علی منہاج النبوہ ہوگی، یعنی نبی کے طریقے پر، نبوت کے راستے پر خلافت ہوگی، اور جانشینی ہوگی یا جو حکومت ہوگی اس میں بالکل نبیوں کا طریقہ قائم رکھا جائے گا، نبیوں کا طریقہ باقی رکھا جائے گا۔ تو یہ جو خلافت علی منہاج النبوہ ہے، یعنی نبی کے طریقے پر حکومت کرنا، نبی کے طریقے پر دنیا کے اندر بادشاہت کرنا، اس کو صحابہ کرام نے، خلفائے راشدین نے، جن میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، ان چار خلفاء نے اس کو قائم رکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر جانشینی کی، حکومت کی۔ یہ تقریباً 30 سال کا وقت تھا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تھا کہ 30 سال تک خلافت رہے گی، میرے طریقے پر صحابہ کرام حکومت کریں گے، پھر اس کے بعد میں بادشاہت آئے گی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایسی پیشن گوئی تھی جس کو
نبوت کے دلیلوں میں سے، نبی ہونے کی دلیلوں میں سے ایک دلیل مانا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کے بارے میں بتایا وہ ہو بہو ہمارے سامنے پیش ہو کر آ گئی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں یہ بھی بیان کیا تھا، جیسا کہ مسند احمد کی حدیث ہے، کہ پھر جب یہ خلافت ختم ہوگی، جو نبی کے طریقے پر جو خلافت ہے، جو حکومت ہے، یہ ختم ہوگی، تو پھر اس کے بعد میں ملکن عضوضا، ایسی حکومت آئے گی جو لوگوں کے لیے کاٹ کھانے والی حکومت ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد میں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ جب حکومت ختم ہوگی تو اس کے بعد میں ملکن جبریہ، ایسی حکومت آئے گی جس میں زبردستی لوگوں کے اوپر حکومت کی جائے گی، زبردستی لوگوں کے اوپر بادشاہت کی جائے گی، اور اس کے اندر ظلم ہوگا، جبر ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشن گوئی کو اگر ہم نظر میں رکھتے ہیں اور اس پر غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دور کے بارے میں ہمیں بیان کیا تھا، ہم سے کہا تھا، وہ یہی دور ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ظلم ہوگا، ناانصافی ہوگی، بربریت ہوگی، کمزوروں کا حق مارا جائے گا، طاقتور کمزوروں پر حکومت کریں گے، امیر غریبوں پر حکومت کریں گے اور ان کے حق کو ماریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی ہو بہو آج کے دور میں پوری ہو رہی ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ، لیکن اس دور کے بعد میں جب ظلم کا، جبر کا، ناانصافی کا دور ختم ہوگا، انیائے کا دور ختم ہوگا، تو پھر اس کے بعد میں پھر ایک خلافت آئے گی، حکومت آئے گی، اور وہ پھر خلافت جو ہوگی، وہ حکومت ہوگی، وہ نبی کے طریقے پر ہوگی، جس کے اندر ہر ایک کو اس کا حق دیا جائے گا، جس کے اندر ہر ایک کے ساتھ میں انصاف کیا جائے گا، اونچ نیچ کا کوئی معاملہ نہیں ہوگا، ذات پات کی بنا پر کسی کے ساتھ میں بھید بھاؤ نہیں کیا جائے گا۔ ایسی حکومت اور ایسی خلافت قائم ہوگی کب؟ جب ظلم اور جبر حکومت جب ختم ہوگی، تب اس کے بعد میں یہ جو پیشن گوئی ہے، یہ پیشن گوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، اور ظاہر سی بات ہے ہم سب جانتے ہیں کہ ابھی وہ دور نہیں آیا، لیکن وہ دور آنے والا ہے۔ اور وہ دور کون سا دور ہوگا؟ اس دور کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد کے اندر دوسری حدیث میں بیان فرمایا کہ وہ ایسا دور ہوگا جب کہ میرے ہی گھر سے، میرے ہی خاندان سے ایک شخص کھڑا ہوگا جس کا نام مہدی ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے ایک شخص کھڑا ہوگا، اور اس شخص کا نام مہدی ہوگا، اور وہ مہدی اس دنیا کے اندر نبی کے طریقے پر حکومت کرے گا اور خلافت کو قائم کرے گا۔ یعنی دنیا کے اندر کہیں بھی انیائے نہیں ہوگا، نہ انصافی نہیں ہوگی، ظلم اور بربریت نہیں ہوگی، بلکہ جو انصاف اسلام نے دیا ہے، جو عدل انصاف نے دیا، اسلام نے دیا ہے، اس عدل کو قائم کریں گے حضرت مہدی علیہ السلام۔ حضرت مہدی علیہ السلام کے آنے سے قبل کی جو نشانیاں بتائی گئی ہے قرآن کے اندر اور حدیثوں کے اندر، ان نشانیوں پر اگر ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے، ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام کے آنے کا وقت بالکل قریب ہو چکا ہے۔ اور یہ کہا جائے کہ اب یا تب میں مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو سکتا ہے، تو یہ بات کوئی بیجا نہیں ہوگی مہدی علیہ السلام آ جائے، اب یا تب میں تو یہ بات بیجا نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ ساری نشانیاں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے اندر بیان کی ہے، وہ ساری نشانیاں پوری ہو گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا سورہ اسراء آیت نمبر 104 کے اندر، وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ، کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا، اللہ کہتا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل سے کہا اس کے بعد میں کہ تم اس زمین کے اندر رہو، وجینا، اور اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے بعد میں ہم تم سب کو جمع کریں گے، اکٹھا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کس زمین کے بارے میں بتایا؟ یہ آیت اللہ تعالیٰ نے بیان کی بنی اسرائیل کے اس واقعے کے بارے میں جب فرعون کو اللہ تعالیٰ نے ڈبو دیا، غرق کر دیا، فرعون دریائے نیل کے اندر ڈوب گیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ظالم کو ختم کر دیا،
تو بنی اسرائیل کو، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کہا کہ ابھی تم مصر کے اندر یا فلسطین کے اندر جہاں بھی چاہو تم رہو، لیکن آخر وقت میں ہم تم سب کو اکٹھا کر دیں گے، جمع کر دیں گے فلسطین کے اندر، اس زمین کے اندر ہم تم سب کو اکٹھا کر دیں گے، جمع کر دیں گے۔ اب اگر ہم قرآن کی اس آیت کی روشنی میں دیکھتے اور غور کرتے ہیں تو آج ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان یہودیوں کو، بنی اسرائیل کو فلسطین کے اندر اکٹھا کر دیا، جمع کر دیا، اور ان کی پوری ایک حکومت قائم کر دی، اور پوری دنیا سے اب یہودی اکٹھا ہو کر، جمع ہو کر کہاں آ چکے ہیں؟ فلسطین کے اندر آ چکے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا تھا اس بات کا کہ ہم تم سب کو آخر وقت میں جمع کر دیں گے، اکٹھا کر دیں گے، لیکن وہ وقت بالکل آخر وقت ہوگا، اور وہ وقت مہدی علیہ السلام کے ظہور کا وقت ہوگا، مہدی علیہ السلام کے نکلنے کا وقت ہوگا۔ اور اسی کے ساتھ میں آپ سب کو معلوم ہے کہ 2018 کے اندر امریکہ کی ایمبیسی بھی بنی، جو القدس شہر کے اندر اس کی ایمبیسی کو، تل ابیب سے القدس شہر کے اندر اس کی ایمبیسی منتقل کی گئی، لائی گئی۔ تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری یہودیوں کو اکٹھا کر دیا ہے، جمع کر دیا ہے۔ اور اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہدی علیہ السلام کے نکلنے سے پہلے کی نشانی بیان کی کہ پورے کے پورے یہودی فلسطین کے اندر، بیت المقدس کے اندر اکٹھا ہو جائیں گے، جمع ہو جائیں گے۔ تو یہ تو ایک نشانی ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں جو احادیث کے اندر نشانی بیان کی گئی کہ جب زمانہ بہت ہی برا ہو جائے اور پوری دنیا کے اندر ظلم کی، جبر کی حکومت قائم ہو جائے، زبردستی والی حکومت قائم ہو جائے اور کمزوروں کو ستایا جائے، تو ایسے وقت میں ہمیں انتظار کرنا چاہیے مہدی علیہ السلام کا۔ مہدی علیہ السلام کا کیوں انتظار کرنا چاہیے؟ یہ غور کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر مسلمان جہاں بھی ہیں ذلت اور رسوائی کے ساتھ میں زندگی گزار رہے ہیں۔ جن مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکومت دی ہے، بادشاہت دی ہے، وہ بھی اس دنیا کے اندر عیاشی میں، دنیا داری میں ملوث ہیں، یا پھر عیسائیوں کی، انگریزوں کی غلامی کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر تقریباً 52 دیش ایسے ہیں جہاں پر اسلام کی حکومت ہے، مسلمانوں کی حکومت ہے، لیکن ان میں شاید ہی کوئی ایسا دیش ہو جو واقعی میں قرآن اور حدیث کے مطابق اس کا نظام ہو، اس کا سسٹم ہو، اور وہاں قرآن حدیث کے مطابق فیصلے ہوتے ہو۔ ان تمام جگہوں پر صرف اور صرف عیاشی اور دنیا داری ہے، اور ان تمام جگہوں پر صرف اور صرف وہ جو بڑے ان کے عیسائی یا پھر انگریز یا جو امریکہ، ان سب کی غلامی ہو رہی ہے۔ تو یہ جو وقت ہے، خاص طور سے ایسا وقت کہ جب مسلمان اس دنیا کے اندر بہت ہی ذلت اور رسوائی کے ساتھ میں جی رہے ہیں، اس وقت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لا یأتی علیکم زمان الا والذی بعدہ شر منہ، کہ ابھی جو وقت ہے آہستہ آہستہ اس کے بعد جو وقت آئے گا وہ اس سے بھی زیادہ برا ہوگا، اس میں اور زیادہ فتنے ہوں گے۔ یعنی ہر صبح انسان کے لیے نئی آزمائش ہوگی، ہر صبح انسان کے لیے برائیوں میں بڑھوتری ہوگی، ہر صبح نئے نئے فتنے آئیں گے، اور ہر صبح طرح طرح کی برائیاں انسان کے سامنے آئے گی، اور اس طرح سے طرح طرح کے ظلم اور جبر، یہ ساری چیزیں ہر صبح ہوگی۔ یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، اور فرمایا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ اس وقت تک ہے یہاں تک کہ تم انتظار کر لو مہدی علیہ السلام کا۔ تو مہدی علیہ السلام جب آئیں گے تو مہدی علیہ السلام پوری دنیا کے اندر دین کے مطابق عدل اور انصاف کے ساتھ میں حکومت کو قائم کریں گے، اور پھر نبوت کے طریقے پر، نبیوں کے طریقے پر مہدی علیہ السلام حکومت کو قائم کریں گے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم اور جبر کی حکومت کے بعد میں جو حکومت آنے والی ہے وہ حکومت خلافت ہوگی، اور وہ نبی کے طریقے پر خلافت ہوگی۔ تقریباً 100 سال ہو گئے جب عثمانیہ حکومت، آٹومن امپائر کو ختم ہوا، 1923 کے اندر آٹومن امپائر کو ختم کیا گیا، عثمانیہ خلافت کو ختم کیا گیا، اور اس 100 سال کے اندر پوری دنیا کے اندر پھر سے اب اس بادشاہت کا رواج بڑھ رہا ہے جس میں ظلم ہے، جس میں ناانصافی ہے،
کمزوروں کو ستانا ہے، اس بادشاہت کا رواج بڑھ رہا ہے۔ تو یہ جو وقت ہے یہ ہمارے لیے کس چیز کا وقت ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تھا، مسند احمد کی حدیث ہے، لَتُنْقَضُنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ، کہ اسلام کی جو کڑیاں ہیں یہ آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے ٹوٹ جائیں گی، یعنی لوگ اسلام کی حکموں سے، اسلام کی باتوں سے ایک ایک کر کے آہستہ آہستہ نکلتے رہیں گے، لوگ آہستہ آہستہ اسلام کی ایک ایک حکم سے دور جاتے رہیں گے، اور فَكُلَّمَا انتقضت عُرْوَةٌ تَشَبَّثَ النَّاسُ بِالَّتِي تَلِيهَا وَأَوَّلُهُنَّ نَقْضًا الْحُكْمِ، اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سب سے پہلے لوگ اسلام کے جس حکم سے نکلیں گے وہ ہے دین کے مطابق، قرآن کے مطابق فیصلہ کرنا، قرآن کے مطابق حکم کرنا، قرآن کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا، یہ اس سے سب سے پہلے لوگ نکلیں گے۔ تو لوگ اس سے نکل چکے، اور اس کے بعد میں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وَآخِرُهُنَّ الصَّلَاةُ، کہ سب سے آخر میں اسلام کے جس حکم سے لوگ نکلیں گے وہ ہے نماز۔ نماز سے لوگ دور ہو جائیں گے، اور اس طرح سے یہ آخری ہوگی کڑی، اسلام کی یہ آخری کڑی ہوگی جس سے لوگ نکلیں گے۔ حالانکہ جب ہم اپنے سے پہلے دور کو اٹھا کر دیکھتے ہیں، صحابہ کرام کے دور کو، یا پھر تابعین کے، یا تبع تابعین کے، یا ان کے بعد کے دور کو، تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ لوگ جو اس دور میں جو مسلمان تھے یا اس کے بعد کے جو مسلمان تھے وہ الگ سے اور برائیوں میں ملوث تھے اور برائیوں میں لگے ہوئے تھے، لیکن نماز سے وہ دور نہیں تھے، نماز ان کے اندر تھا، نماز سے وہ دور نہیں تھے، اور چاہے وہ جس بھی برائی کو انجام دے لیکن وہ نماز کی پابندی کیا کرتے تھے اور اللہ کی اس خاص عبادت سے دور نہیں ہوا کرتے تھے۔ لیکن یہ جو وقت ہمارے سامنے آ چکا، اگر ہم پوری دنیا کے اندر نظر ڈالیں اور جہاں بھی آپ چلے جائیں اس چیز کو آپ محسوس کریں گے، مسجدوں کے اندر جا کر آپ اس چیز کو دیکھیں اور اس چیز پر غور کریں کہ اسلام کا جو یہ آخری عہد ہے نماز، اس سے لوگ پوری طرح سے نکل چکے ہیں، اور جن لوگوں کے اندر یہ نماز باقی بھی ہے ان کے اندر اللہ کا ڈر اور اللہ کے خوف نہیں ہے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے وہ اس عبادت کو انجام نہیں دے رہے ہیں، اللہ کے خوف کی وجہ سے وہ اس عبادت کو انجام نہیں دے رہے، چاہے ان کا مقصد دنیا داری ہو، ان کا مقصد ریاکاری ہو، یا پھر ان کا مقصد کوئی اور ہو۔ لیکن اسلام کی جو یہ آخری کڑی ہے نماز، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آہستہ آہستہ لوگ اسلام کی ایک ایک کڑی سے نکلتے رہیں گے، اسلام کی کڑیاں ایک ایک کر کے نکلتی رہیں گی یہاں تک کہ لوگ نماز سے بھی دور ہو جائیں گے۔ اور یہ وقت آ چکا ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تھا کہ اسلام کی یہ آخری کڑی بھی مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ عجب افسوس کی بات ہے کہ جب ہم مسلمانوں میں غور کرتے ہیں اور فکر کرتے ہیں، اور دنیا کے اندر کہیں بھی آپ جائیں اور مسجدوں کی حالت کا جائزہ لیں تو ہمیں یہ بات صاف طور پر معلوم ہوتی ہے کہ مسلمانوں کی مسجدیں ویران پڑی ہوئی ہیں، مسلمانوں کی مسجدوں کو آباد کرنے والا کوئی نہیں ہے، اللہ کی عبادت کرنے والا کوئی نظر نہیں آتا۔ کچھ لوگ ہیں جن کو پیسے مل رہے ہیں، ان پیسوں کی وجہ سے وہ مسجدوں میں جا رہے ہیں، مسجدوں کو آباد کر رہے ہیں، مسجدوں میں اذانیں ہو رہی ہے، نمازیں پڑھ رہے ہیں، باقی اور کسی کو شوق نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسجد کو آباد کیا جائے۔ حالانکہ مسجد کی ویرانی یہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہے، مسجد کی ویرانی کی مسجدیں ویران ہو جائیں گی۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مسجدوں کو عالیشان بنایا جائے گا، خوبصورت بنایا جائے گا، بڑی بڑی مسجدیں تعمیر کی جائے گی، لیکن ان میں نمازیوں کی کمی ہوگی، ان میں نماز پڑھنے والا، ان میں عبادت کرنے والا کوئی نظر نہیں آئے گا۔ اور یہ قیامت کی یہ جو ہے مہدی علیہ السلام کے آنے کی سب سے آخری نشانی ہوگی کہ اب اس کے بعد میں تمہیں انتظار کرنا چاہیے کہ مہدی علیہ السلام آئیں گے۔ جب مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، مہدی علیہ السلام آئیں گے، پھر اس کے بعد میں وہ سارا سلسلہ شروع، مہدی علیہ السلام کے آنے کے بعد میں دجال کا خروج ہوگا، دجال نکلے گا، اور پھر اس کے بعد میں ہمارے ایمان کا امتحان ہوگا، ہمارے ایمان کی آزمائش ہوگی۔ اور یہ نہ سمجھے کہ ہم نے اگر رٹ لیا اور ہم یہ کہہ دیں کہ دجال ہم سے پوچھے گا
کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا اللہ کون ہے، تو ہم تو انکار کر دیں گے. نہیں، اس وقت آپ کے ایمان کے اعتبار سے آپ کا فیصلہ ہوگا، آپ کی عبادتوں کے اعتبار سے آپ کا فیصلہ ہوگا. وہ جو سوال کرے گا آپ کی زبان سے وہی جواب نکلے گا جیسی آپ نے زندگی گزاری ہے. اگر آپ ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں سے دور رہے، اللہ کی مسجدوں سے دور رہے، پھر اس کے بعد میں جب دجال کا خروج ہوگا، دجال نکلے گا، اور جب اس کی طرف سے یہ سوال ہوگا، یہ پوچھے گا، وہ کہے گا کیا تم مجھے رب مانتے ہو، تو ظاہر سی بات ہے ہم یہی کہیں گے کہ موت سے بہتر ہے کہ ہم اللہ کا انکار کر دیں اور اس کو اپنا رب مان لیں. آج کے دور میں بہت سارے لوگ مصلحت کی خاطر، حکمت کی خاطر اللہ کی بڑی بڑی نافرمانی کر رہے ہیں کہ بھوکے رہنے سے اچھا ہے کہ حرام کھا لو. یہ مصلحت لوگ دیکھ رہے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جو کل قیامت کے دن، یہی وہ لوگ ہیں جو دجال کے خروج کے وقت میں، دجال کے نکلنے کے وقت میں یہ بہانہ بنائیں گے کہ ہمیں مرنے سے بہتر ہے کہ ہم کیا کریں، دجال کو اپنا رب مان لیں، دجال کو اللہ مان لیں اور اس کو خدا مان لیں. حالانکہ اس کی پوری نشانی ہمارے سامنے دکھ رہی ہوگی، اس کی پیشانی پر کفر لکھا ہوگا کہ یہ اللہ کا انکار کرنے والا، یہ لکھا ہوگا، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اپنے ایمان کے اعتبار سے اس کے آگے جھک جائیں گے اور اس کی باتوں میں آ جائیں گے. یہ کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ ہم نے اپنی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں سے دوری میں گزاری. آج اگر ہم اپنی زندگی کا حساب کرتے ہیں، زندگی کا جائزہ لیتے ہیں، تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہماری زندگی کے اندر دنیا داری ہمارا شیوا بن چکا ہے. ہم دنیا داری میں لگے ہوئے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کا خوف ظاہر کیا تھا، اسی خدشے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا. فرمایا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان اخوف ما اخاف علیکم، کہ مجھے سب سے زیادہ جس چیز کا تم پر ڈر ہے وہ یہ ہے کہ ان تبسط علیکم الدنیا، کہ دنیا تمہارے سامنے پھیل کر آ جائے گی اور دولت کی فراوانی ہوگی، دولت بہہ پڑے گی. جس طرح سے باڑھ کے اندر پانی بہہ پڑتا ہے اس طرح سے دولت بہہ پڑے گی. اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مل فقر اخشى علیکم، کہ غریبی کا مجھے تم پر ڈر نہیں ہے، ولیکن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا، لیکن مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ دنیا تمہارے سامنے کھل کر آ جائے، دنیا تمہارے سامنے پھیل کر آ جائے، اور پھر اس کے بعد میں تم کیا کرو، فتنافسوها کما تنافسوا، تو پھر تم بھی اس کے اندر کمپٹیشن کرنے لگو، دنیا داری میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنے لگو. جیسا کہ یہودیوں نے، بنی اسرائیل نے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا، ان پر ذلت اور رسوائی کو مسلط کر دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی کہ مجھے غریبی اور فقیری کا تم پر ڈر نہیں ہے، مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ دولت تمہارے سامنے منہ کھول کر آ جائے گی، دولت تمہارے سامنے بہہ پڑے گی، اور پھر تم دولت میں لگ جاؤ گے، دنیا داری میں لگ جاؤ گے، اور اس بات کو بھول جاؤ گے کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے مال کو تمہارے لیے آزمائش بنایا، یہ امتحان ہے تمہارا مال تمہارے لیے، یہ دولت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان کے لیے بنایا. اور یہ دولت کا بہہ پڑنا، دولت کی فراوانی ہونی، آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت سب سے زیادہ مسلمانوں کے پاس میں دولتیں دی ہے. یہ جو نئی طرح کی جو اسٹیٹسٹک آتی ہے، آپ یہ سوچتے ہیں کہ دنیا کے اندر بل گیٹس بڑا امیر ہے، یہ ان لوگوں نے، فوربس والوں نے اپنی طرف سے ایک یہ بنا دیا کہ یہ بڑے امیر ہے، بلکہ ان سے سینکڑوں گنا بڑے بڑے امیر عربوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، عرب دیشوں میں ان سے بڑے بڑے امیر بیٹھے ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت ان کے سامنے کھول کر رکھ دی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش کے طور پر ان کو دولت دی تھی. ایمان والوں کی آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے مال دیا. اب اس آزمائش میں جو انسان کامیاب ہوگا اور اس امتحان میں جو انسان کامیاب ہوگا وہ در حقیقت دجال کے امتحان میں بھی کامیاب ہوگا، دجال کی آزمائش میں بھی کامیاب ہوگا، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنی امت پر دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں دیکھا، اس سے بڑا کوئی فتنہ آج تک اس دنیا کے اندر نہیں آئے گا. اتنا بڑا فتنہ ہے وہ، یہاں تک کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اتنا ڈر ہو گیا، اتنا خوف ہو گیا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ ابھی یہ دجال ہمارے سامنے نکل کر آ جائے گا.
حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تھا کہ جب تک میرے سامنے اگر دجال آئے گا تو میں اس کی طرف سے تمہارا مقابلہ کروں گا، لیکن صحابہ کرام کو ڈر تھا، خوف تھا اس چیز کا، اپنے ایمان کے جانے کا خوف تھا، ایمان کے جانے کا خدشہ تھا۔ پر آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم تو چھوٹے فتنے میں ہی اپنے ایمان کو کھو بیٹھے، چھوٹی آزمائش میں ہی ہم اپنے ایمان کو کھو بیٹھتے۔ ہم نے کبھی ایک وقت کی بھوک برداشت کرنا نہیں سیکھا، اور اس سے پہلے ہی ہم اپنے ایمان کو کھو بیٹھے، اس سے پہلے ہی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہو گئے، اللہ کی بندگی سے دور ہو گئے۔ پھر یہ سوچے کہ جب وہ بڑی آزمائش آئے گی اور بڑا فتنہ آئے گا، اس وقت ہم کس طرح سے اس بڑے فتنے کا مقابلہ کریں گے اور بڑی آزمائش کا مقابلہ کریں گے۔ یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دور فتنے کا دور بنایا ہے، یہ دور آزمائش کا دور ہے۔ اس وقت اپنے ایمان کو بچانا یہ ہاتھ کے اندر چنگاری لینے کی طرح ہے، اپنے ہاتھ میں آگ پکڑنے کی طرح ہے اس وقت اپنے ایمان کو بچانا، لیکن ایمان بچانے کے سوا ہمارے لیے کوئی چارہ کار نہیں۔ ہمارے اپنے ایمان بچانے کے سوا ہمارے پاس میں کوئی چارہ نہیں ہے، کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ اگر ہم نے اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کی، اگر ہم نے اپنے ایمان کو نہیں بچایا اس فتنے والے دور سے، تو یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بڑے بڑے فتنے ابھی رکھے ہیں۔ آپ کے سامنے بڑی بڑی آزمائشیں آنے والی ہے، آپ کے سامنے طرح طرح کی چیزیں آنے والی ہے، نئی نئی شکل میں حرام مال آپ کے سامنے آنے والا ہے، نئی نئی صورتوں میں آپ کے سامنے حرام کھانے آنے والے ہیں، حرام دولتیں آپ کے سامنے آنے والی ہیں۔ یہ دنیا لبھانے والی چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدنیا حلوۃ خضرہ، کہ دنیا میٹھی ہے، ہری بھری ہے، بڑی خوشنما لوگوں کو معلوم ہوتی ہے، دیکھنے میں بڑا اچھا لگتا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے اندر تمہیں اس دنیا کے اندر جانشینی کا موقع دے گا، اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دولت دے گا، فینظر کیف تعملون، تاکہ اللہ دیکھے کہ تم کیسا عمل کرتے ہو، تاکہ اللہ دیکھے، اللہ آزمائے، امتحان لے اللہ تعالیٰ کہ اس کے باوجود بھی تمہارا عمل کیسا ہے، اس فتنے کے باوجود، اس آزمائش کے باوجود بھی تمہارا عمل کیسا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دولت کی فراوانی رکھی ہے، یہ مال کی فراوانی رکھی ہے، اس کو آزمائش کے طور پر رکھا۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا کہ لیبلوکم، تاکہ اللہ تعالیٰ تم کو آزمائے، ایکم احسن عملا، کہ کون تم میں ہے جو سب سے اچھا عمل کرنے والا ہے، کون تم میں ہے جو سب سے بہتر عمل کرنے والا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں کے بارے میں بیان کیا اور یہ نشانیاں بیان کی، یہ پیشن گوئیاں فرمائی تاکہ ہم ان چیزوں سے بچیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نشانیاں کیوں بتائی؟ تاکہ ہم ان سے بچیں، اور ایسا وقت جب ہم دیکھیں تو اس وقت سب سے زیادہ اپنے ایمان کی فکر کریں، اس وقت سب سے زیادہ اپنے دین کی فکر کریں کہ کہیں ہم ایمان سے دور تو نہیں ہو رہے ہیں، کہیں دین سے دور تو نہیں ہو رہے، کہیں شیطان کی جھولی میں تو ہم نہیں جا رہے، کہیں شیطان نے ہمیں اچک تو نہیں لیا ہے، کہیں ہم اس فتنے میں تو نہیں مبتلا ہو گئے ہیں کہ جب وقت آئے گا کہ مہدی علیہ السلام کے ساتھ میں ہمیں کھڑے ہونا ہے تو ہم ان کے خلاف میں کھڑے ہو جائیں گے اور ہم دنیا کا فائدہ دیکھیں گے، اپنی دولت کا فائدہ دیکھیں گے اور اپنی جان کو بچانے کی فکر میں لگ جائیں گے۔ کہیں ایسا تو ہمارا ایمان نہیں ہو چکا؟ اپنے ایمان کو جانچنے کی بھی ضرورت ہے، اپنے ایمان کو پرکھنے کی بھی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ یہ سارا جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب آخری وقت کی نشانی چل رہی ہے، یہ ساری چیزیں آخری وقت کی نشانی ہے، اور اس آخری وقت میں اگر ہم نے اپنے ایمان کو نہیں بچایا تو یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے عذاب کو تیار کر رکھا ہے ہمارے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم جیسی ہولناک جگہ کو اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے، جہنم جیسی خوفناک جگہ کو اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے۔ یہ کس کے لیے جہنم؟ ان لوگوں کے لیے جو اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر پائیں گے۔ صرف اگر ہم نے کلمہ پڑھ لیا اور صرف اپنا نام مسلمانوں جیسا رکھ لیا اور ہم یہ سوچ لیا ہم نے کہ ہم بچ گئے، تو یاد رکھیے دنیا کے اندر بھلے ہی آپ تھوڑا پریشان ہے، پر آخرت میں زیادہ پریشان ہونے والے ہیں، اور آخرت کی پریشانی سب سے بڑی پریشانی ہے۔ دنیا کی پریشانی کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے اندر جس نے سب سے زیادہ عیش و آرام کیا ہوگا
قیامت کے دن اس انسان کو لایا جائے گا جس نے سب سے زیادہ عیش و آرام کیا ہوگا، سب سے زیادہ عیاشی کی ہوگی، اس انسان کو لایا جائے گا اور اس کو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھے کے اندر ایک ڈبکی لگائی جائے گی، اس کو ایک بار اس کو ڈبو کر نکالا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کیا دنیا کے اندر کبھی تو نے عیش موج، کبھی آرام سکون دیکھا؟ وہ انسان کہے گا نہیں، میں نے کبھی عیش و آرام کو نہیں دیکھا۔ اپنے سارے عیش و آرام کو وہ انسان بھول جائے گا اور ایک ایسا انسان لایا جائے گا جس نے ساری زندگی تکلیف برداشت کی، ہر دن اور ہر لمحے مصیبتوں سے گھرا رہا، اس انسان کو لایا جائے گا اور ایک بار جنت کے اندر اس کو ڈالا جائے گا، جنت سے اس کو نکالا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کیا کبھی تو نے کوئی مصیبت اور تکلیف دیکھی؟ تو وہ انسان کہے گا نہیں، میں نے کبھی کوئی مصیبت اور تکلیف نہیں دیکھی۔ تو جہنم کا ایسا ہولناک منظر اور ایسا خوفناک منظر قرآن اور حدیثوں کے اندر بھرا پڑا ہے۔ کیا ہمیں خوف نہیں ہوتا؟ کیا ہمیں اللہ کا ڈر نہیں ہوتا؟ کیا ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا؟ کیا ہمارے عیش و آرام ہمارے دماغ کو ٹٹولتے نہیں ہیں؟ اور کیا ہمارا ایمان ہمیں اس بات کے لیے ابھارتا نہیں ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کی طرف آ جائیں اور اس آزمائش کے اندر، اس امتحان کے اندر کامیاب ہو جائے اور اس فتنے کے اندر کامیاب ہو جائے جس سے اور بھی بڑے فتنے آنے والے اس دنیا کے اندر؟ لیکن یہ مال کا فتنہ، یہ دولت کا فتنہ اور یہ اللہ سے دوری کا فتنہ، یہ سب سے بڑا ہے اور اس سے بچنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اور خاص طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان کی کہ اسلام کی جو سب سے آخری کڑی یعنی کہ نماز، اس کڑی سے لوگ سب سے آخر میں نکلیں گے اور اس سے جب لوگ نکل جائیں گے پھر اس کے بعد میں وہ تمام قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں پورے ہونے کا وقت آ جائے گا۔ لہٰذا اللہ کے واسطے اللہ کی بندگی کی طرف آئے، نمازوں کی طرف آئے اور یاد رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی انہی کے لیے لکھی ہے جو لوگ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے کی فکر کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کی مسجدوں کو ویران ہونے سے بچاتے ہیں۔ اللہ کی مسجدیں ویران ہو رہی، ہمارے گھر آباد ہو رہے، یہ مسجدیں کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہماری شکایت کرے گی، ہمارے بارے میں شکوہ کرے گی یہ مسجدیں کہ اللہ اس شخص نے اپنے گھر کو آباد کیا، اس شخص نے اپنے گھر کو ویران ہونے سے بچایا، لیکن تیرے گھر کو، تیری مسجد کو ویران ہونے دیا، تیری مسجد کی آبادی کی فکر نہیں کی، تیری مسجد کے لیے کوئی محنت نہیں کی۔ یہ یہاں سے گزر کر چلا جاتا تھا لیکن کبھی جھانک کر دیکھتا نہیں تھا۔ یہ مسجدیں شکایت کریں گی ہمارے بارے میں، یہ ہمارے ہاتھ، یہ ہمارے پیر، یہ سب ہمارے بارے میں شکایت کرنے والے ہیں جو اذان ہونے کے بعد بھی اللہ کے گھر سے دور چلے جاتے ہیں، یہ پیر ہمارے بارے میں شکایت کرنے والے ہیں۔ لہٰذا اس دن سے خوف کھائے، اس دن سے ڈرے اور اپنے ایمان کو بچانے کی فکر کرے اور یہ کوشش کرے کہ ہم ان امتحانات میں اور ان آزمائشوں میں کامیاب ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔